اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے ان کی صفات ایسی ہوں گی، اور جن میں یہ صفات نہیں ہوں گی سمجھ لو کہ وہ شیطان کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الفرقان میں یہ بیان فرمایا ہے مومنوں کی، ایمان والوں کی، اللہ کے بندوں کی، اللہ سے تعلق رکھنے والوں کی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر کے آئے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، ہماری کوشش، ہماری جد و جہد وہ آخرت کے لیے ہو رہی ہے، ہماری توانائیاں وہ آخرت کے لیے صرف ہو رہی ہیں، اور دنیا کے اندر وہ اللہ پر ایمان کے دعوے دار ہیں، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الفرقان میں ایسے بندوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اگر میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے ہمارا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرے بندو یہ 12 صفات ہیں۔ اگر یہ 12 صفات آپ میں موجود ہیں، پائی جاتی ہیں، تو پھر سمجھ لو کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ رحمان کے بندے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہو اس دعوے میں سچے ہو، اور اپنے دعوے پر آپ پورا اتر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی ہے، فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ دنیا کے جتنے بڑے منصب پر چلے جائیں، جتنے بڑے عہدے پر فائز ہو جائیں، اور جتنی بڑی ان کو کامیابی مل جائے، اور جتنی ان کو دولت مل جائے، فراوانی مل جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہوں گے سب کچھ دنیا کا ملنے کے باوجود بھی ہونا، وہ عاجزی سے زمین پر چلنے والے ہوں گے، وہ نرمی کے ساتھ زمین پر چلنے والے ہوں گے، وہ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنے والے ہوں گے۔ ان کی یہ سوچ نہیں ہوگی کہ ہم بڑے بن گئے ہیں، ہمارے پاس عہدہ آ گیا ہے، ہمارے پاس منصب آ گیا ہے، لوگ ہماری ماتحتی میں کام کر رہے ہیں، ہم منیجر بن گئے ہیں، ہم کسی اور عہدے پر پہنچ گئے ہیں، لہٰذا ہمیں اکڑ کر کے چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، میرے بندوں کی یہ صفت نہیں ہے، میرے بندوں کی یہ صفت ہے کہ دنیا کے اندر جتنا بڑا بھی ان کو منصب مل جائے، پھر بھی جب زمین پر وہ چلیں گے تو عاجزی کے ساتھ چلیں گے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ زمین پر جب بندہ چلے تو اکڑ کر کے نہ چلے، زمین پر جب بندہ چلے تو کسی منصب کی وجہ سے، کسی عہدے کی وجہ سے زیادہ بڑے پن کا اظہار کر کے نہ چلے۔ فرمایا جتنے بھی آپ اپنے آپ کو بڑا پن ظاہر کرو گے اور زمین پر اکڑ کر کے چلو گے، نہ ہی تو آپ زمین کو پھاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی آسمانوں کے پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔
تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی پہلی صفت یہ ہوا کرتی ہے کہ اگر دنیا میں ان کو کوئی منصب مل جاتا ہے تو ملنے کے باوجود بھی وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. الذین یمشون علی الارض ہونا. ہم سوچیں اگر دنیا میں اللہ نے ہمیں کوئی منصب دیا ہوا ہے، کوئی عہدہ دیا ہوا ہے، تو ہم جو ہے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلیں، انکساری کے ساتھ چلیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے نرمی کا معاملہ رکھیں، پیار اور محبت کا معاملہ رکھیں. یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ جو کچھ ہے ہم ہی ہیں، ہمارے سامنے اور ہمارے ماتحت جو کام کرنے والے ہیں یہ کچھ نہیں ہیں. یہ اللہ کے بندوں کی صفت نہیں ہے. اور جو لوگ دنیا میں اطراء کر کے چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ چلتے ہیں، بڑے پن کے اظہار کے ساتھ چلتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر کے چلتے ہیں اور دوسروں کو نیچا سمجھ کر کے چلتے ہیں، یہ اللہ کے بندے نہیں ہوتے ہیں، یہ شیطان کے بندے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت بیان فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے نیک بندوں کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ اگر دنیا کے اندر ان کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، ان کو کوئی برا بلا کہتا ہے، ان کا کوئی حق مارتا ہے اور ان کو کوئی طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، فرمایا قالوا سلاما. جو میرے بندے ہوں گے وہ اپنے اوپر ظلم کو بھی برداشت کر لیں گے، لوگوں کے طعنوں کو بھی برداشت کر لیں گے، لوگوں کی باتوں کو بھی برداشت کر لیں گے، طعن و تشنیع کو بھی برداشت کر لیں گے، اور وہ آگے سے کیا رہیں گے؟ قالوا سلاما. وہ سلامتی والے بن کر کے رہیں گے، وہ امن والے بن کر کے رہیں گے. مسلمان بھائی ہیں، ایک مسلمان بھائی نے دوسرے پر کوئی زیادتی کی، کوئی ظلم کیا، اس کو طعن و تشنیع کی. اب اللہ کا جو بندہ ہوگا، جو اللہ کا نیک ہوگا، جو رحمان کا بندہ ہوگا، اس کی صفت یہ ہوگی کہ وہ اس کو درگزر کرے گا، اس کو معاف کرے گا، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا، اس کے لیے جو ہے سلامتی کا پیکر بن کر کے آئے گا. قالوا سلاما. امن کا گہوارہ بن کر کے آئے گا، بدلہ لینے کا نہیں سوچے گا، اپنے حربے استعمال نہیں کرے گا، اس کو نقصان پہنچانے کا نہیں سوچے گا، بلکہ اس نے نقصان پہنچا دیا. اب نقصان مل جانے کے باوجود بھی یہ اپنے غصے کو، اپنے جو ہے جذبات کو کنٹرول میں کر کے اس کے لیے سلامتی کا، امن کا پیامبر بن جاتا ہے اور اس کو امن کا درس دیتا ہے. یہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تیسری صفت اپنے بندوں کی یہ بیان فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں، فرائض کا تو اہتمام کرتے ہی کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، نماز کو تو نہیں چھوڑتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، گھر میں بھی گھر والوں کو اہتمام کی تاکید کرتے ہیں، بیوی بچوں کو نماز کا پابند بناتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر کے اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، جس طریقے سے رب خوش ہو جائے ہمیں وہ سارے افعال کرنے ہیں، ہمیں وہ سارے کام کرنے ہیں. ہمارا منشا، ہمارا مقصود اور ہماری زندگی کا مقصد وہ اللہ کی رضا ہے. اور چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے
اپنے بندوں کی یہ بیان فرمائی ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. فرمایا جو میرے بندے ہوں گے، جو رحمان کے بندے ہوں گے، جو اللہ کے بندے ہوں گے، وہ اللہ سے دعائیں مانگا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے یہ کہا کریں گے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ہے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، ہم سے جہنم کے عذاب کو پلٹ دے، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ان عذابها کان غراما، اللہ نے فرمایا کہ بے شک جہنم کا عذاب جو ہے وہ اٹل ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ تو جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے. جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی، فرمایا ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب اٹل ہے، طے شدہ ہے. انها ساءت مستقرا ومقاما، یہ اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے ٹھکانہ ہے، ان کا یہ مقام ہے، ان کی یہ جگہ ہے، ان کے لیے اللہ نے یہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نافرمان بندے ضرور بے ضرور جہنم میں جائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے 5ویں صفت اپنے بندوں کے بیان فرمائی والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فرمایا جو بندے میرے ہوں گے، جو رحمان کے بندے ہوں گے، جو اللہ کے بندے ہوں گے، وہ دنیا میں کمائیں گے، دنیا میں کمائیں گے، مال بھی کمائیں گے، دولت بھی کمائیں گے اور دنیا کی چیزوں کو بھی بنائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں گے، اپنی جانوں پر بھی خرچ کریں گے، اپنی خوشی اور غمی میں بھی خرچ کریں گے. لیکن اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا ہے، اللہ نے ہمیں سلیقہ بھی سکھا دیا ہے کہ میرے بندو اگر تمہارے پاس دولت آ جاتی ہے، مال آ جاتا ہے، تمہارے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو پیسے کو کیسے خرچ کرنا ہے. فرمایا اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے راستے میں ہو، چاہے وہ اپنی جان کے اوپر ہو، چاہے وہ خوشی کے مقام کے اوپر ہو، چاہے وہ غمی کے مقام کے اوپر ہو، چاہے وہ کسی اور کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، لم یسرفوا، وہ اسراف نہیں کرتے ہیں. کھانا تو ایک روٹی ہے لیکن 2 روٹیاں منگوا لیتے ہیں، سالن ایک ہی سے گزارا چل جائے گا لیکن 2 سالن منگوا لیتے ہیں. شادی ہو رہی ہے، ڈول باجوں کے بغیر بھی سسٹم چل جاتا، لیکن ڈول باجے بھی لائے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ناچنے والوں کو بھی لایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پٹاخوں والوں کو بھی لایا جا رہا ہے، پٹاخے بھی بجائے جا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے نہیں ہیں، یہ میرے بندوں کا کام نہیں ہے. میرے بندے وہ ہیں جہاں جتنی ضرورت پڑتی ہے اتنا ہی خرچ کرتے ہیں، اس سے زیادہ خرچ نہیں کرتے ہیں. وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور فرمایا نہ ہی کنجوسی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. گھر پر مہمان آ گئے، اللہ نے اتنی ہمت اور توفیق دی ہوئی ہے کہ ان کو جو ہے مرغی پکا کر کے کھلا سکتے ہیں لیکن پھر بھی دال کھلا رہے ہیں. اللہ نے اتنی دولت دی ہوئی ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی کنجوسی کر رہے ہیں. اللہ نے اتنی ہمت اور توفیق دی ہوئی ہے کہ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں لیکن کپڑے خرید کر کے پہن نہیں رہے اپنے جسم کے اوپر. وَلَمْ يَقْتُرُوا، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ کنجوسی بھی نہیں کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ وہ درمیانے راستے پر ہوتے ہیں، معتدل چلتے ہیں. مال آ گیا
طریقہ کار کے ساتھ خرچ کیا ہے، نہ بے جائے اسراف کیا ہے، نہ کنجوسی کر کے خرچ کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 5 صفات بیان فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے بندوں کی صفات کو پہچانو اور اپنے اندر پیدا کرو اور سوچو کیا ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں۔ فرمایا جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں بناتے۔ جب بھی مشکل پڑتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ اپنے بندوں کے اتنے زیادہ قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو جو تمہارے دل کے اندر خیالات گزرتے ہیں، جو تمہاری سوچ میں تفکرات گزرتے ہیں، میں ان ساری چیزوں کا علم رکھنے والا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے بندوں کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے۔ میرا اللہ ایسا جاننے والا ہے، اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ فرمایا جو میرے بندے ہوں گے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ آیا ہوا ہے، آپ کے گھر میں کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ سے مانگو اللہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے، اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور وہ آپ کا مسئلہ حل کرے گا۔ 70 ماہ سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ 6ٹھی صفت ہے اللہ کے بندوں کی۔ اور 7ویں صفت فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ کے بندوں کو پہچاننا ہے تو ان کو دیکھو وہ کسی کو ناحق قتل تو نہیں کر رہے، وہ کسی کو بغیر کسی جرم کے جو شریعت نے مقرر کیے ہوئے ہیں ان کے کسی کو قتل تو نہیں کر رہے، راستے میں جاتے ہوئے بندوں کو لوٹ رہے ہیں، مال نہیں مل رہا ان کو قتل کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ دکان پر گئے ڈکیتی کی، آگے سے مزاحمت ہوئی، ڈکیتوں نے اس کو مار دیا، یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس شخص نے دنیا کے اندر کسی کو ناحق قتل کیا اور زمین میں فساد کے طور پر قتل کیا، اپنی قوم اور اپنے قبیلے اور خاندان کے لیے کسی کو قتل کیا، جماعت کے ساتھ ہوتے ہوئے اپنی جماعت کو اونچا لے جانے کے لیے کسی اور کو قتل کر دیا، اپنا منصب، اپنا عہدہ اور اپنی دنیا کی لالچ کی خاطر کسی کو قتل کیا، میرے اللہ کا فرمان ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ کسی کو ناحق قتل کرنا اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ 8ویں صفت اللہ نے بیان فرمائی وَلَا يَزْنُونَ، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ زنا نہیں کرتے ہیں، وہ بدفعلیے نہیں کرتے ہیں، وہ دنیا کے اندر اپنے بیوی کے علاوہ کسی اور سے اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے ہیں، اور عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی صفات ہیں۔ جو اس طریقے سے کرتا ہے کہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کی خاطر، یا کوئی عورت اپنی خواہش کو پورا کرنے کی خاطر ناحق راستہ استعمال کرتی ہے، غلط لوگوں کے پاس جاتی ہے، یا غلط لوگ غلط عورتوں کے پاس جاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، فرمایا جو کسی کو ناحق قتل کرے گا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، جو زنا کرے گا، فرمایا کل قیامت کے دن یہ سخت عذاب کا سامنا کرے گا، سخت گناہ کا سامنا کرے گا۔
بڑا مجرم ہوگا. یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا. فرمایا کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، کسی کو ناحق قتل کیا یا کسی نے زنا کیا، ایسے آدمی کے لیے کل قیامت کے دن دگنا عذاب ہوگا، جہنم کا عذاب ہوگا، دیکھتی ہوئی آگ ہوگی. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. لیکن میرے اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. میرے اللہ کو پتہ تھا میرے بندے دنیا میں ہیں، دنیا کی خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے گناہ بھی کر لیں گے، لیکن اللہ نے توبہ کا راستہ بھی رکھا ہوا ہے، اللہ نے توبہ کا راستہ بھی رکھا ہوا ہے. فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ہاں، کسی نے نادانی میں اور جو ہے لاپرواہی میں یہ گناہ کر دیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، کسی کو ناحق قتل کر دیا، یا کبھی زندگی میں زنا ہو گیا، میرا اللہ فرما رہا ہے اگر توبہ نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، لیکن اگر توبہ کر لیتے ہو اور نیک عمل کر لیتے ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور صرف معاف نہیں کرے گا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ تمہاری پچھلی ساری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ کیوں نہ بدلے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، نیک عمل کیے، اور وہ توبہ کرنے کے قابل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے 9ویں صفت بیان فرمائی، والذین لا یشہدون الزور. فرمایا جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں یا گندی مجلسوں میں نہیں جاتے ہیں، کہیں جوا چل رہا ہے، کہیں شراب ہو رہی ہے، کہیں زنا ہو رہا ہے، کہیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ وہاں نہیں جاتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور 10ویں صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ جب وہ ایسی مجلسوں سے گزرتے ہیں، دیکھو میرا اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کے اوپر پردہ بھی کیسے رکھنا چاہتا ہے. فرمایا جب تم کسی بری مجلس کے پاس سے گزرتے ہو، ان کو تانا دے کر کے مت گزرو کہ تم تو زنا کر رہے ہو، تم تو شراب پی رہے ہو، میں تو بہت اچھا بندہ ہوں، میں تو نمازی ہوں، میں تو مسجد میں جاتا ہوں، تم تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب وہ ایسی مجلسوں سے گزرتے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، حالانکہ منہ سے بولنا چاہیں تو ان کے چھوٹے ہوں گے، ان کی بات بھی سنیں گے، لیکن اس سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے شرافت والے لوگ گزرتے ہیں، جیسے عزت والے لوگ گزرتے ہیں. جب کوئی شریف آدمی کسی برے مجلس کے پاس سے گزرتا ہے تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے گزرتا ہے اور آہستگی کے ساتھ گزر جاتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھ لے اور دیکھنے والا یہ سمجھ جائے کہ یہ بھی اس مجلس میں آیا ہوا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے 10ویں صفت بیان فرمائی اور فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. 11ویں صفت اللہ کے نیک بندوں کی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی بڑائی کی جاتی ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، فرمایا وہ اندھے اور بہرے ہو کر کے نہیں گزرتے بلکہ آنکھیں کھول کر کے رکھتے ہیں اور اپنے کانوں کو کھول کر کے رکھتے ہیں. پورے توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ کے نیک بندے اللہ کی بڑائی کو سنتے ہیں، اللہ کی کبریائی کو سنتے ہیں. اور 12ویں صفت اللہ نے بیان فرمائی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما.
جو اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آدمی گھر میں جاتا ہے، بیوی سے پریشان ہے، بچوں سے پریشان ہے، بیوی نافرمان ہے، بچے نافرمان ہے، بیوی اللہ کے احکامات پر نہیں چل رہی ہے، شوہر کے تابع دار نہیں ہے، بچے اللہ کے احکامات پر نہیں چل رہے ہیں، شوہر اپنے والدین کی پیروی اور اتباع نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ پریشان ہے، گھروں میں لڑائی اور جھگڑے آ رہے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے کہیں گے، اے اللہ ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے اللہ دنیا کے اندر مجھے ایسی بیوی عطا فرما جو میرے لیے باعث رحمت بن جائے، جو میرے لیے سکون کا ذریعہ بن جائے، جو میرے لیے راحت کا ذریعہ بن جائے، جو میرے لیے امن کا ذریعہ بن جائے، جو میرے لیے خوشحالی کا ذریعہ بن جائے، جو میری زندگی میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بن جائے۔ بیوی کے ساتھ ساتھ وذریاتنا من قرۃ اعین، اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ میری اولاد ایسے بنا دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، جس کو میں دیکھوں تو آنکھیں خوش ہو جائیں، جس کو میں دیکھوں تو میں اپنے اولاد پر فخر محسوس کر سکوں کہ میری اولاد تو نیک ہے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر اعلیٰ منصب نصیب فرما، عزت عطا فرما، شرافت عطا فرما۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ 12 صفات تھی اللہ کے نیک بندوں کی، 12 صفات تھی اللہ کے بندوں کی، اپنے اندر ان کو اپنا لو۔ نمبر 1، اپنے اندر عاجزی پیدا کرو۔ نمبر 2، جب کوئی آپ کے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کرو۔ اور نمبر 3، اب راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کیا کرو۔ اور نمبر 4، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کیا کرو کہ اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، معافی مانگنا۔ یہ بھی جو ہے ایمان والوں کے، اللہ کے نیک بندوں کی جو ہے صفت ہے۔ نمبر 5، اللہ نے مال دیا ہوا ہے اس کو طریقہ کار کے ساتھ استعمال کرو، نہ زیادہ فراوانی کے ساتھ استعمال کرو اور نہ ہی جو ہے کنجوسی کے ساتھ استعمال کرو۔ نمبر 6، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ نمبر 7، قتل کسی کو ناحق مت کرو۔ نمبر 8، زنا مت کرو، زنا کرنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور نمبر 9، گناہوں کہ مجلس میں مت جاؤ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، یا جھوٹی قسم مت کھاؤ۔ نمبر 10، جب ایسی مجلسوں کے پاس سے گزرو جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو ان کو تانے مت دو کہ آپ تو اللہ کے نافرمان ہیں، ہم تو بڑے نیک گزار لوگ ہیں۔ اور نمبر 11، جب اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کو سنو تو اپنی آنکھوں کو بند مت کرو اور اپنے کانوں کو بند مت کرو، بلکہ کھلے دل کے ساتھ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کو سنو۔ اور نمبر 12، اپنی بیوی کے لیے بھی اللہ سے دعائیں مانگو، اپنی اولاد کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اللہ سے دعائیں مانگو۔ یہ 12 صفات تھی ایمان والوں کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں پر اور ان ساری صفات کو اللہ تعالی ہمیں اپنے اندر منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔